بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 267 سے 274 تک کی تفسیر کریں گے، اور ان آیاتوں میں صدقات کے بارے میں بیان ہوا ہے، انفاق کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ جس طرح کہ پچھلی آیاتوں میں انفاق کے بارے میں پڑھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو تم نے ایمان لایا۔ ایک تو ہم نسلی مسلمان، ماں باپ سے اسلام بچپنے میں ہمیں ملا، کاش کہ اسلام کو جان کر اس کو ہم مانتے، دین کو جان کر اس کو ہم مانتے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں ماں باپ سے ملا۔ اس کا حق کیا ہے؟ یہ ایمان ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ انفقو، انفاق کا تقاضا کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو۔ جو اللہ پاک نے تمہیں مال دولت دی ہے، علم و حکمت عطا کیا ہے، ہنر مہارت دی ہے، اس کو استحصال کا ذریعہ مت بناؤ، لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ مت بناؤ، لوگوں کو دکھ پہنچانے کا ذریعہ مت بناؤ، لوگوں کو بھوک سے مروانے کا ذریعہ مت بناؤ۔ لوگوں کو اٹھاؤ اپنی مال دولت سے، ان کو خوشحال بناؤ، ان کے بھوک کو دور کرو، ان کی احتیاج کو دور کر دو، ان کی محتاجی اور مجبوری کو دور کر دو، اور وہ بھی من طیبات ما کسبتم، حلال کمائی سے، حرام کمائی سے نہیں۔ حرام کمائی کو اللہ پسند نہیں کرے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک حلال کمائی کو ہم سے قبول کرے گا۔ لیکن کیا ایک مومن مسلمان، اس نے اپنے گریبان میں دیکھا جو میں کما رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم نے یہ خیال نہیں کیا۔ پھر میں آپ کو کہوں، اپنے ملک میں لاکھوں مسجدیں، ہزاروں مدرسے، ہزاروں خانقاہیں، دین کی تربیت دینے والے، دعوت اور تبلیغ دینے والے لاکھوں کی تعداد میں، لیکن حلال حرام کی تمیز نہیں ہے۔ فراڈ سے ہم باز نہیں آئے۔ صاف دودھ تم کو کھانے کے لیے ملے نہیں، خالص چیزوں کے لیے تم ادھر سے ادھر چکریں کاٹتے پھر، اور ایک اپنے فرائض اور ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے، ہر ایک حقوق کا دعوے دار ہو، لمبی لمبی سجدے کرے، نمازوں میں گھنٹے گھنٹے لگائے، حج پر حج کرے، عمرے پر عمرے کرے، لیکن حلال حرام میں تمیز نہ کرے۔ اے ایمان والو، انفاق کرو، بخل کو چھوڑ دو، لیکن حلال کمائی سے۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اپنی کمائی سے بھی جو تم نے محنت کیا۔ کاش کہ ہمارے محنت کش، ہمارے ملازم، ہمارے ملک میں بہت سارے محنت کش اور بہت سارے بے روزگار ہیں۔ جو صاحب روزگار ہے، جو محنت کرنے والے ہیں، اس حلال کمائی سے کاش کو انفاق کرتے۔ وہ جو بے روزگار ہے، وہ جو غریب ہے، اتنے نوجوان آج بے روزگار ہیں، کتنے لوگ مجبور ہیں، اور کتنے لوگ برسرے روزگار ہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ لے رہے۔ اگر کچھ نہ کچھ بھی وہ خرچ کرتے ان بے روزگاروں پر، ان مجبوروں پر، ان محتاجوں پر، کتنا بھلا ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ نے کتنی زمینیں لوگوں کو دی، اور خود ہمارے ملک میں افسوسناک مسئلہ ہے کہ 20% سے لے کر 22% تک زرعی زمینیں، وہ 1% لوگوں کے پاس، 20 سے 22% زرعی زمینیں 1% لوگوں کے ساتھ، اور اسی طرح تجارت اور صنعت پر 1% لوگوں کا قبضہ، اس سے بھی کم تر، اور دولت کو سمیٹ سمیٹ کر ہمارے عمرا وہ اپنے پاس رکھ کر، جو خدا نے تم کو دیا، اتنی دولت، اتنے باغات، اتنی زرعی زمینیں، اتنے فصل تم لے رہے ہو، لیکن جو اس میں اللہ نے اپنے مجبور بندوں، محتاجوں کا رکھا ہے، وہ تم نہیں دیتے ہو۔
تو کس طرح معیشت میں اعتدال پیدا ہوئے گا؟ کس طرح اسلامی معیشت ترقی کرے گی؟ کس طرح اس معاشی زوال سے پھر ہم نکلیں گے؟ ان پریشانیوں سے کس طرح نکلیں گے؟ پھر خلق خدا اس میں حرکت ترقی کس طرح آئے گی؟ وَلَا تَيَمُّ الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور ردی چیز، خبیث چیز، حرام چیز لوگوں کو مت کھلاؤ، بیکار چیز بھی مت کھلاؤ، حرام چیز بھی مت کھلاؤ، میرے بندوں کو حلال چیز کھلاؤ، میرے بندوں کو صاف پاکیزہ چیزیں کھلا دو، اور ایسی بیکار چیزیں تو ان کو مت دو جن کو لینا تم اپنے لیے پسند مت کرو۔ وَلَا تَيَمُّمُّ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اس بات کو خوب جان لو، اچھی طرح ہوش گوش کر لو، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اس کی سخاوت کو اس کی دنیا میں، کائنات میں دیکھو، خود زمین میں دیکھو، ایک دانہ تم نے اللہ کی زمین میں ڈالا، اللہ نے تم کو 700 دانے دیے، اس سے بھی بڑھ کر ایک گٹلی تم نے لگا، پورا درخت اللہ نے تمہیں دی۔ تمہاری محنت ایک طرف، باقی ساری چیزیں خدا کی۔ پھر وہی خدا تم کو بولے کہ میرے لیے، میرے بندوں کو، جو تمہارے بھائی ہیں، جو تمہارے قریب ہے، ان کو دے دو، اور تو اس راستے پر نہیں چلتے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا؟ اللہ تعالیٰ حمید ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہاری سخاوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تعریف نہیں چاہتا، اس کی تعریف وہی ہے، ایک ایک ذرہ کائنات کو اس کی تعریف میں لگا۔ تم سیدھے راہ پر آ جاؤ۔ الشیطان یعدکم الفقر، دیکھو مومن مسلمان، یہ شیطان ہے، وہ شیطانی تمہارا ذہن اور سوچ ہے، وہ تمہارا شیطان دوست ہے جو تم کو محتاجی کا درس دیتا۔ اگر تم نے اپنا ہاتھ کھولا چوڑا غریبوں کے لیے تو تم غریب ہو جاؤ گے۔ تم نے غریبوں کا ٹیکہ اٹھایا ہوا ہے، ہٹے کٹے غریب، اور تم ان کو خیرات دیتے ہو۔ جائے کام کرے ہر آدمی، تو کام کے دروازے تم نے بند کیے، اس پر استحصال تم نے اس کا کیا ہے۔ ایسا معاشی ایک نظام بنایا ہے جس میں لاکھوں کروڑوں نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے، ہر چیز پر تمہارا قبضہ ہے۔ یہ شیطان ہے جو تجھے یہ درس دیتا ہے، اس خوف سے نکلو، کچھ بھی نہیں ہونے والا، اس خوف سے نکلو۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان تو تجھے یہ درس دیتا ہے، شیطان تجھے یہ درس دیتا ہے کہ بس موج میلے کرو، اپنے عیاشی اور مسیوں میں اپنا پیسہ اڑا دو، نشو تماشوں میں اپنا پیسہ اڑا دو، سیر سپاٹے کرو، 2,000 کا برگر لے کر کھاؤ۔ شیطان تو یہ تمہیں درس دیتا ہے۔ شیطان تو اپنے لیے ایک گاڑی پر دوسری گاڑی، دوسری گاڑی پر تیسری گاڑی، کروڑوں کی گڑیاں اور اربوں کے محلات، اور خلق خدا رولے، خلق خدا غربت سے مرے، اور شیطان تمہیں بولتا ہے نہیں، اپنے اوپر خرچہ کرو، تم نے دوسروں کا ٹیکہ نہیں اٹھایا ہو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ فضلا، اے مومن مسلمان، شیطان کے کہے پر مت جاؤ۔ اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اللہ تجھے وعدہ دیتا ہے، اگر تو نے اپنے ہاتھ اللہ کے بندوں کے لیے کھولا، تم نے فضول خرچیاں چھوڑ دی، تم نے اسراف کے راستے کو چھوڑ دیا، موج میلوں کو چھوڑا، تم خلق خدا کے لیے باعث خیر بنے، تو اللہ اپنے فضل سے تم کو نوازے گا، اللہ تمہیں مغفرت عطا فرمائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، لیکن یہ حکمت کی بات، اے دولت مند، تیری دولت اور مال نے تجھ سے حکمت چھینا ہے، تجھ سے علم چھینا ہے۔ کاش تجھ میں حکمت ہوتی، اور اگر تم نے سخاوت کا راستہ اختیار کیا تو اللہ حکمت تم کو دے گا، اور حکمت مال دولت سے بڑھ کر ہے۔
اللہ دانائی دیتا ہے جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق، اور جسے دے اللہ تعالیٰ حکمت دانائی فقد اوتی خیرن کثیرا، یقین جانو کہ اس کو بہت ہی زیادہ بلائی اللہ نے دی. وما یذکر، لیکن نصیحت نہیں لیتے اللہ کے ان باتوں سے، ان احکامات سے، الا اولو الالباب، لیکن عقل والے. واقعی آج عقل والے انہوں نے جب اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑا، آج ان کی وجہ سے ان کے معاشرے فلاحی معاشرے بن گئے. وہ ایک دوسرے کے لیے فلاح و بہبود کے ذریعے بنے. آج ہمارے معاشروں سے باغ باغ کر لوگ ان کے معاشروں کی طرف جا رہے. ہونا تو چاہیے تھا کہ یہ حکمت آج ہم میں ہوتی، یہ علم آج ہمیں ملتا، ہم دانا لوگ ہوتے. اگر ہم خیر کے راستے پر چلیں گے، اگر ہم اپنا راستہ اپنے ہاتھ کھولیں گے، اگر ہم سخاوت کے راستے پر چلیں گے تو معیشت میں ترقی آئے گی، توازن آئے گا، لوگوں کا احتیاج دور ہو جائے گا، ہر آدمی حرکت میں آئے گا، معیشت حرکت میں آئے گا، ہر آدمی اپنی مہارت قابلیت کو صلاحیتوں کو لگائے گا. لیکن یہ دانائی ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم. عقل والوں نے سیکھا اس بات سے، انہوں نے استحصال کا راستہ اپنے لیے اپنے لوگوں کے لیے چھوڑا اور اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھا. آج مغربی دنیا وہ فلاحی معاشرے بنانے میں کامیاب ہو، وہ فلاحی معاشرے بنانے کے پیچھے لگے ہیں اور آئے مسلمان معاشروں کی طرف. اتنے مسجدوں کے باوجود، اس قدر واضح و نصیحت کے باوجود، اس قدر تزکیہ نفوس کے باوجود ہم کنجوس ہیں، ہم بخیل ہیں. ہمارے عمرا ان کے ہاتھ کھلے نہیں، ان کے ہاتھ بند. معاشرے پر بھوک سوار ہے. تو عقل والے سے سیکھتے ہیں. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. اے مسلمان سیکھ اس بات سے، اگر تم نے اپنا ہاتھ کھلا رکھا، اللہ کی خاطر تم نے کچھ دی جو اللہ نے تجھے دی ہے، یا تم نے نظر مانا اس نظر کو تم نے انجام دی، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اس کا بدل ضرور تم کو دے گا دنیا اور آخرت میں بھی. مایوس نہیں کرے گا اللہ تمہیں، محروم نہیں کرے گا اللہ تمہیں. وما للظالمین من انصار. اور اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو بند کر دیا، انفاق تم نے نہیں کیا، صدقہ تم نے نہیں دیا، زکوٰۃ تجھ پر فرض تھا وہ نہیں دیا، ٹیکس تم نے نہیں دیا، فضول خرچیوں کو تم نے نہیں چھوڑا، اسراف کو تم نے نہیں چھوڑا، دھوکہ دہی کو تم نے نہیں چھوڑا، پھر اللہ پاک تمہاری مدد نہیں کرے گا. وما للظالمین من انصار ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی. اے مسلمان اگر ظاہری طور پر تم صدقہ کرو بہت اچھی بات، بناؤ لوگوں کے لیے اسپتالیں، غریبوں کے لیے اسپتالیں بنا دو، ان کے لیے اسکول کالجز یونیورسٹیاں بنا دو، تعلیمی ادارے بنا دو، پلے بنا دو پانی کے لیے، اور بہت چیزیں، نوجوانوں کو ہنرمندی کے جو ہے نا ادارے بنا دو، غریبوں کو محتاجوں کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے لیے ادارے بنا دو. اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر تم چپکے چپکے سے دے دو کہ کسی کا انسلٹ نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، وہ تمہارے پاس نہیں آئے تم اس کے پاس جاؤ، اس طریقے سے دیکھو کہ وہ پیشہ ور فقیر نہیں بنے. بہت سارے لوگ محتاج ہیں لیکن وہ سوال نہیں کرتے، ان کی غیرت حمیت ان کو اجازت نہیں دیتا. وہ بھوک سے مرنے کو پسند کرتے ہیں لیکن ہاتھ کو پھیلانا ان کو پسند نہیں ہے. یہ امیر کا کام ہے، یہ سخی آدمی کا کام ہے کہ اس کے در پر جائے، اس طریقے سے اس کو دے دے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے اور اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ان گناہوں کو چھپا دے گا ان نیکیوں کی بدولت. واللہ بما تعملون خبیر. اور دیکھو مسلمان، اللہ پاک جو تم کرتے ہو اس سے خوب خبردار ہے. تم بخیلی کرو گے تب بھی اللہ جانتا ہے، تم سخاوت کرتے ہو تب بھی اللہ جانتا ہے.
چپکے سے دے رہے ہو تب بھی اللہ جانتا ہے، لیکن ہم لوگ ہمیشہ چپکے سے جو ہے نا خیرات کو پسند نہیں کرتے. جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو ہم خواہ مخواہ ریاکاری کرتے، کوشش کرتے کہ یار ایک بے لم ذبح کرے اور ظاہر میں کچھ لوگوں کو دے دے، بڑے بڑے امیروں کو ہم کھلا دیں تاکہ ایک نام ہو، اور جو رہے غریب، جو رہے محتاج، ان کو کچھ نہ ملے. جس کی ضرورت ہے اس ضرورت سے ہٹ کر اس کو چیز دے دو. یہ اللہ پسند نہیں کرتا. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے پیغمبر، آپ کا کام ہے لوگوں کو نصیحت کرنا، ہدایت کے راستے پر ان کی رہنمائی کرنا، راستے پر ڈالنا اس کا اپنا کام ہے. اگر وہ اللہ کی مشیت پر چلے گا ضرور راہ پائے گا. تو اللہ کے نبی نے بہت ہی چاہا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ سخی بن جائے، وہ سخاوت کے راستے پر آ جائے، وہ خیر کے راستے پر آ جائے، تاکہ مدنی معاشرے سے غربت ختم ہو جائے، مدنی معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ بنے، مدینے کے عمرہ وہ سب خیر کے باعث بنے، مدنی معاشرے میں دھوکہ دہی ختم ہو جائے، مدنی معاشرے کا ہر آدمی دوسرے کا ہمدرد خیر خواہ بن جائے. لیکن بہت سارے لوگ نہیں بن رہے تھے، جو یہودی تھے، بڑے بڑے ساہوکار، جو دوسرے منافق تھے. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ. دیکھو مسلمانوں، اگر تم اپنے ہاتھوں کو کھولو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس کا بدل تمہیں اللہ ملے گا، اللہ دے گا. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ. اور تم نہیں خرچ کرتے لیکن اللہ کی رضا کے خاطر، کہ اللہ کا فضل، اس کی رضا ہمیں حاصل ہو. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، خیر طریقے پر، پورا دے گا اللہ تعالیٰ تم کو، اس کا معاوضہ، اس کا بدل، اور تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. خصوصاً ان کو دے دو جو فقیر ہیں، جو اللہ کے راہ میں ان کے ہاتھ رکے ہیں، وہ اللہ کے کاموں میں مشغول ہیں، اللہ کے دین میں مشغول ہیں، وہ علم حاصل کر رہے، وہ حکمت حاصل کر رہے، تاکہ اپنے علم و حکمت سے اسلام کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو فائدہ پہنچا دے. ابھی تک وہ کام نہیں کر رہے، ان کی مدد کرو تاکہ وہ عالم اور حکیم بن جائے، دوسرے معاشروں کو بھی فائدہ پہنچائے. لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء. ایک ناسمجھ آدمی اس کو مالدار سمجھے گا کہ یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کے پاس تو بہت سارے پیسے، حالانکہ نہیں اس کے پاس یہ سارا کچھ. وہ غریب ہے لیکن وہ چاہتا ہے میں علم حاصل کروں، میں حکمت حاصل کروں، میں ہنر حاصل کروں، میں دانائی حاصل کروں. اس علم سے، حکمت سے، دانائی سے، مہارت سے اپنے کو، قوم کو، اسلام کو، انسانوں کو فائدہ پہنچا دو. نہیں ہاتھ پھیلاتا، وہ نہیں مانتا اس کا ضمیر اس بات کو، نہیں گرتا امیروں کے دروازوں پر، وہ نہیں جھکتا کسی کے ہاتھوں کے آگے. وہ غیرت مند ہے، وہ محنت کش ہے. تو ایسے لوگوں کو دے دو. ہم تو انہی کو دیتے جو ہمارے قدموں کو بوسہ دیتے، جو ہمارے دروں پر پڑے. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں دن رات، چھپے میں اور ظاہری طور پر، فلهم اجرهم عند ربهم، تو ان کے لیے ہے ان کا اجر ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو آج ہمارے عمرہ پر معاشی خوف ان کے ذہنوں پر مسلط، مایوس ہے، غمگین ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے گا، اور ہمارے ملکوں سے اپنا سرمایہ لے کر بھاگ رہے. میرا پتہ نہیں ادھر سرمایہ محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، میرا کاروبار ادھر محفوظ ہوگا یا نہیں ہوگا، میری صنعت ادھر محفوظ ہوگی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگا؟ اگر ان کی طرح تم بھی خیر کے انسان بنو. جدھر تم بھاگ رہے ہو وہ تو سخی لوگ ہیں، وہ تو دھوکے باز فراڈی نہیں ہے. انہوں نے تو فلاحی معاشرے قائم کیے جن کی وجہ سے ان کے ماحول، ان کا معاشرہ پرامن ہے، پرسکون ہے.
تم نے یہاں فراڈ کیا، دھوکہ کیا، استحصال کیا، محتاجوں کا حق مارا، تم نے بخیلی کی، اب تم پریشان ہو گئے، ابھی تم بھاگتے ہو۔ بھاگو مت، خیر کے انسان بنو، اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو تاکہ معیشت کھل جائے، اور غم مت کرو، پھر وہ غم نہیں کر لیں گے۔ اس طرح اگر میں نے کہا آج ہمارے معاشرے میں جو لاکھوں کروڑوں، اسلامی دنیا میں کروڑوں جو مساجد، 5 وقت مسلمان وہاں پر جاتے، لیکن افسوس کا مقام ہے اتنے مساجد، اتنی دینداری، اتنا واعظ و تبلیغ، اتنے ہمارے حج عمرے، اتنی ہمارے خانقاہ ہمارا تزکیہ نفوس، اتنے ہمارے مدرسے، اتنے دینی کتابیں، ہم کو حلال خور نہیں بنا سکے، ہم کو حلال خور نہیں بنا سکے، ہم کو سخی نہیں بنا سکے، ہمارے بیچ میں ہمدردی اور غمخواری وہ پیدا نہیں کر سکے، اور ہم نے پوری دنیا میں ایک اسلامی فلاحی معاشرہ قائم نہیں کر سکے۔ شرق سے لے کر غرب تک دنیا والوں نے کیا، غیر مسلم نے کیا فلاحی معاشرے، ہم ایسا نہیں کر سکے، ہم سب معاشی خوف کے شکار۔ اس کا یہی حل ہے کہ ہم انفاق کی طرف آئے، ہم صدقات کی طرف آئے، اور ہم حرام خوری کو چھوڑ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔